2008 سے لے کے 2024 تک عوامی نیشنل پارٹی نے پختونخوا میں قیام امن کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اس سوچ کے ساتھ کہ عوامی نیشنل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے قوم کے لیے مسئلوں کا حل ڈھونڈے گی، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہر حد تک کھڑے ہوئے۔ ہم اس حد تک گئے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے سینوں پہ گولیاں کھائی۔ ہماری ذاتی دشمنیاں کوئی نہیں تھی، ہماری ذاتی ضد انا کوئی نہیں تھی، لیکن ہم نے کہا کہ چلے پاکستان کے لیے، پختون کے لیے، پختونخوا کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی قوم کی خدمت کریں، جہاں پہ آج ہم اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور غلطی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پختونوں کے لیے، پختونخوا کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی اچھا سوچ رکھتی ہے۔ انف از انف، اب اور نہیں چلے گا۔ اے این پی کے لیے پاکستان میں دو راستے رکھے ہیں، ہمیں دو راستوں سے مارا جاتا ہے، ہماری تقدیر میں بلٹ اور بیلٹ ہے، ہمیں بلٹ کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے اور ہمیں بیلٹ کے تھرو بھی ہرایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اپنی قوم اور پختونخوا کی ترجمانی کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مزید پختون قوم کے وسائل کے لیے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام تر لوگوں کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جس طرح ایک دور تھا اور جناب مرحوم اللہ بخش دے جناب خان عبد الولی خان نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ باچا خان کے سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا ہے، مزید وہ سیاست ہمارے لیے اس وقت ان کا بیانیہ تھا کہ مزید فائدے نہیں لا سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے، ایک لیڈنگ رول اختیار کرتے ہوئے میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے 20 سال کی سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا ہے۔ پریس کانفرنس تھے دونوں۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں آج سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرتا رہوں گا، خواہ وہ کسی کو اچھا لگے یا برا۔ ہو سکتا ہے مجھے اس جدوجہد میں اینٹی اسٹیٹ بھی قرار دے دے،
جو میں صریحتاً کہتا ہوں کہ میں ریاست مخالف نہیں، لیکن اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمیں ریاست کے خلاف مجبور نہ کیا جائے کہ ہم خدا نخواستہ اس ریاست کے مخالف ہو گئے، کیونکہ اگر یہ لوگ اس ریاست کے مخالف ہو گئے تو یاد رہے کہ یہ چوڑیوں دوپٹوں والے نہیں ہیں، یہ آپ کو اگلا پچھلا یاد دلا دیں۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ گنگے بہروں کو اسمبلی میں پہنچا کر 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا۔ یاد رہے 2002 میں بھی ایک فرعون، جس کی موت بھی ہم نے دیکھی کس طرح ہوئی، اس نے بھی فرعونیت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی پارلیمان کے راستے ANP کے لیے مکمل بند کیے تھے۔ تب اسٹیبلشمنٹ کو کالا باغ ڈیم بنانا تھا۔ ہمارے قائد اللہ زندگی دے جناب اسفندیار ولی خان صاحب، انہوں نے جنرل مشرف کے منہ پہ کہا کہ جنرل آپ ہم پہ پارلیمان کے راستے روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سیاست کے راستے آپ ہم پہ بند نہیں کر سکتے۔ آج 2024 ہے، جس نے ہمارے پارلیمان کے راستے بند کیے تھے کالا باغ ڈیم کے لیے، پارلیمان سے باہر ہوتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کالا باغ ڈیم کو بھی دفنا دیا، ان آوازوں کو بھی الحمدللہ دفنا دیا۔ آج جو بندہ 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے، وہ ان سب کی حالت دیکھ لے جو آج سے پہلے پختونوں کے حقوق کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ ہمیں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کی رہنمائی، اپنی قوم کی ترجمانی، اپنی قوم کی خدمت کے لیے پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں واضح کروں، ہم اس خدائی خدمتگار کے راستے پہ چل رہے ہیں جس نے تاریخ میں پختونوں کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ ہاں، ایک دن کسی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا، ایک دن کسی دفتر میں نہیں بیٹھا، اس قوم کی ترجمانی کے لیے، اس قوم کی رہنمائی کے لیے اور اس قوم کی خدمت کے لیے ہم یہ لوز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ممبری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ زندہ ہے، ممبر کیا ہوتا ہے، ہم ان کی ایسی خدمت کریں گے کہ ممبرز کو بھی یہ لوگ انشاءاللہ بھول جائیں گے۔ پختونخوا کے تمام قوم پرست رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کا نتیجہ وفاقی نظام کے خلاف ایک عوامی کے تحریک کے طور پر سامنے آئے گا۔ پارلیمانی جمہوری سیاست کا راستہ بند کرنے سے ریاستی کوشش کا رد عمل تاریخ ساز ثابت ہوگا۔ ان تمام حقائق کی بنیاد پر کوئی بھی باشعور شخص ان انتخابات کو کس طرح ماننے کو تیار ہو سکتا ہے؟ ہم ان نتائج کو ایک دفعہ پھر سراسر مسترد کرتے ہیں اور ہم ان نتائج کو کسی بھی صورت پہ ماننے کو تیار نہیں۔ ANP مطالبہ کرتی ہے کہ پختونخوا کے تمام حلقوں کو کھولا جائے،
جس حلقے میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر ہے، جو کہ پختونخوا میں زیادہ تر حلقے ہیں، ان سب حلقوں کو کھولا جائے۔ ہاں، زورور لوگ ہیں، ابھی بھی شاید لگے ہوں گے، مینج کر رہے ہوں گے، مہرے لگا رہے ہوں گے، کہاں پیروں کے، ہمارے اور آپ کے ووٹ کا تقدس اتنا ہوتا ہے کہ کبھی پیروں کی انگوٹھیاں اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کی انگوٹھیاں اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام تر وہ حلقے جس میں عوامی نیشنل پارٹی دوسرے نمبر پہ ہے ان کو کھولا جائے، اور اس طرح نہیں، یہ سب میرے بھائی میڈیا کے کیمرے لگائیں، ان کے سامنے بیٹھے، حلقے کھولیں اور دنیا کو واضح ہو کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے، کس طرح مقتدرہ نے، ان آزاد امیدواران جن کا ووٹ کہتے تھے کہ عمران کے نام آئے گا لیکن وہ سارا بہانہ تھا، ان کو جعلی ووٹ ڈال کے کس طرح ان کو ممبر بنایا گیا، یہ قوم کے سامنے واضح ہو۔ اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت جلد پورے صوبے میں تحریک شروع ہوگا اور ہم احتجاجاً سڑکوں پر ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ذمہ داران کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ تنظیم سازی کا عمل، جو کہ فارم سازی کا ہمارا عمل پورا ہو چکا تھا اور الیکشن کیمپین کے درمیان ہم نے تنظیم سازی کا عمل روک دیا تھا، وہ تنظیم سازی کا عمل دوبارہ شروع کر کے جلد از جلد ایک منظم پارٹی کی شکل میں نیچے اترے اور اپنے آگے والے لائے عمل پہ عمل پیرا ہو۔ انشاءاللہ جن کی یہ سوچ ہے یا جو یہ سوچتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کر دیں گے، عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو ختم کر دیں گے، میں بذات خود آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج میرے قوم کے بیچ کھلے عام مجھے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا جو راستہ ولی خان بابا نے میرے لیے چنا تھا۔ آج کے بعد عوامی نیشنل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پرو نیشن، ہر آئینی جمہوری آواز اٹھانے کے لیے انشاءاللہ صف اول میں ہوگی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ملک پہ جو کرایہ دار نے قبضہ کیا ہے، اس ملک پہ جو چوکیدار نے قبضہ کیا ہے، جس چوکیدار کو ہم اور آپ تنخواہ دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ چوکیدار حفاظت کے بجائے آ کے ملک پہ حکمرانی کر رہا ہے، یہ حکمرانی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج سے ہر قدم اس حکمرانی کے خلاف اور عوام کے حکمرانی کے حق میں۔ میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا مشکور ہوں۔ کچھ سوالات ہو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت مدلل بات کی ہے، پھر بھی کوئی سوالات ہو تو میں کویشچنز لینے کو تیار ہوں۔ دیکھیں، پروسیس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، پروسیس تو خراب تھا، یہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ ادھر جو آزاد امیدوار کھڑے تھے وہ خود نہیں چیخ رہے تھے کیا؟ ادھر سے جو میں نے بولا 7ویں نمبر پہ پہلا آیا ہے، کیا وہ یہ نہیں چیخ رہا تھا؟ یہ تو زبان زد عام تھی۔ ہم پروسیس کو مکمل تباہ، کیونکہ ہم پھر بھی ایک جمہوری پروسیس چلانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ وہ جمہوری پروسیس پیسوں کے ڈھیر ہو جائے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں افواہیں بھی ہوں گی، لیکن اب تو جب الیکشن گزر گئے تو سب چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں، بالکل سامنے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے اپنے امیدوار کے الیکشن سے 2-3 دن پہلے، اور ایسے بھی بیچارے ہوں گے جن سے پیسے لے لیے اور اب وہ زورور لوگ ہیں، ان سے واپس کون لے گا؟
تو ہے ایسے ہیں، اور ہم پہلے چھپ رہے ہیں، لیکن آج ہم نے سمجھا کہ وضاحت کر لیتے ہیں۔ عدالت کون سی عدالت؟ جو اسٹیبلشمنٹ مینج کرتی ہے، اس عدالت میں جاؤں جس عدالت کو ایک کرنیل چلاتا ہے؟ میں نے تو پہلے بول دیا کہ الیکشن کمیشن مفلوج ہے، عدالت مفلوج ہے، زورور تو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا پوچھنے کے لیے ہم کس عدالت میں جائیں؟ عدالت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ اچھے اچھے قاضی آ جائے، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ ان کی مرضی سے دیں گے، نہیں تو کرونا میں بیچارے مریں گے۔ اور بچے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے۔ آپ جسہ دیکھ کے بات کیا کریں۔ پرویز خٹک کو وہ اس لوگوں میں آتے ہیں، ان کو اگر دو تھپڑ بھی پڑیں گے نا، یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھیں گے۔ یہ شیخ رشید ہو گیا، پرویز خٹک ہو گیا، یہ آپ کے ملک میں دیکھیں 85 میں ایک لاٹ بنایا گیا ہے جو یہ لوگ ہیں، اور بدقسمتی سے وہ چونکہ اب بڈھے ہو گئے ہیں، لیٹ 70s 80s میں چلے گئے، تو آج ریپیٹ آف 85 ایک نیا ایسا لاٹ بنایا جا رہا ہے جو اگلے 25 سال میری اور آپ کی قسمت میں۔ مصلحت سے کام ختم۔ ایگریشن میری ایک دن کی نہیں ہے، 20 سال میں نے مصلحت کی ہے، 20 سال۔ بچے آپ اس کو ایک دن کا نام نہ لیں، اس کو آپ ایک انتخاب کا نام نہ لیں، یہ متواتر 3 انتخابات ہیں۔ میرا کیس میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں، ہاں، اور میرا گریوینس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ۔ ہم کس الیکشن کے بعد روئیں گے؟ میں اپنی زندگی میں 37 سال کا ہوں، میں نے ایک انتخابات دیکھے، اس کو بھی اس لیے ہمارے لیے کھلا چھوڑا گیا کہ انہوں نے لڑائی لڑوانی تھی، ان کی اپنی ضرورت تھی، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا، دہشت گردی کے خلاف نظرے کو اٹھانا تھا۔ باقی میری زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انتخابات ایسے صاف شفاف ہوئے ہوں۔ اب وہ وقت گیا میرے ساتھ کھڑا ہونے، اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بیرک والے لوگ بیرک میں جائیں گے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بارڈر والے بارڈر پہ جائیں گے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے، اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار کو مورچے میں بٹھانا ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار نے چوکیداری کرنی ہے۔ جو اس فیصلے میں میرے ساتھ کھڑا ہے، ان سب کے میں ساتھ لے کر چلنے کی کیا، ان کے پیر پڑنے کو تیار ہوں۔ اس قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر، میرے خیال میں عوام کو میرے ساتھ اب کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے آپ کو واضح کیا کہ جس جگہ میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ ہے وہ ہلکے کھول دیں، وہ سب میری جیتی ہوئی سیٹ ہے۔ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک سوال کریں گے، خیر ہے میں آپ کو موقع دوں گا، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقصد ہے عوام کو اوپر لے کر آنا۔ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مقصد ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دائرہ اختیار میں محدود کرنا۔ میرا اینٹی اسٹیبلش ہونے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بٹھائیں تو میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، مجھے نہیں بٹھائیں تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ میرے اور ان کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بالکل الگ کر رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سراسر الگ ہے۔ ہم نے شہباز شریف کا حکومت کا سپورٹ کیا ہے، ہم نے پہلے ہی اس فرعون کو حکومت سے گرانے میں ساتھ دیا ہے، اور عمران کی حکومت گری ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکیہ ہٹنے سے۔ ایک جمہوری عمل جو کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کیا ہے، اس میں وہ حکومت۔ میں نہیں مانتا یہ بگڈ الیکشنز ہیں، یہ ریگڈ الیکشنز ہیں، یہاں بکسے بھرے گئے ہیں۔ آپ ترجمان نہ بنیں، آپ میڈیا والے بنیں۔ آرگیومنٹس نہیں، سوال۔ پورے پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ پورے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ سے تنگ آ چکی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ میری آواز پہلے ہے، لوگوں کی آواز مجھے فالو کرے گی۔ پورے پاکستان میں اب مقتدر کے خلاف ایک جدوجہد جاری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔